یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، ہم خدمت گزاری تو ضرور کرتے ہیں، لیکن کیا ہم خدا کے نیک ہدایت سے خدمت گزاری کر رہے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم گئے سو وقت اعمال کی کتاب باب 21 اور اس کی آیت 1 سے 33 تک غور کرے تھے، یاد ہے نا؟ آج ہم آیت 34 سے غور کرنا شروع کریں گے۔ ہم پڑھیں گے آیت 34 سے 40 تک۔ لکھا ہوا ہے، بھیڑ میں سے بعض کچھ چلائے اور بعض کچھ، پس جب ہلڑ کے سبب کچھ حقیقت دریافت نہ کر سکا تو حکم دیا کہ اسے قلعے میں لے جاؤ۔ جب سیڑھیوں پر پہنچا تو بھیڑ کی زبردستی کے سبب سپاہیوں کو اسے اٹھا کر لے جانا پڑا، کیونکہ لوگوں کی بھیڑ یہ چلاتی ہوئی اس کے پیچھے پڑی کہ اس کا کام تمام کر۔ اور جب پولس کو قلعے کے اندر لیے جانے کو تھے تو اس نے پلٹن کے سردار سے کہا، کیا مجھے اجازت ہے کہ تجھ سے کچھ کہوں؟ اس نے کہا، کیا تو یونانی جانتا ہے؟ کیا تو وہ مصری نہیں جو اس سے پہلے غازیوں میں سے 4000 آدمیوں کو باغی کر کے جنگل میں لے گیا؟ پولس نے کہا کہ میں یہودی آدمی کلیکیا کے مشہور شہر ترسوس کا باشندہ ہوں۔ میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے لوگوں سے بولنے کی اجازت دے۔ جب اس نے اسے اجازت دی تو پولس نے سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو ہاتھ سے اشارہ کیا۔ جب وہ چپ چاپ ہو گئے تو عبرانی زبان میں یوں کہنے لگا کہ پیارے بھائی بہن، اب پلٹن کا سردار بھیڑ کے چلانے کی وجہ سے کچھ بھی نہیں جان سک رہا تھا، تو پولس کو یہ پلٹن کا سردار قلعے میں لے جانا چاہتا تھا تاکہ وجہ جانے کی یہ بھیڑ کیوں چلا رہی۔ یہ بھیڑ پولس کے موت کے سوائے اور کچھ نہیں چاہتی تھی۔ یہ بھیڑ پولس کی موت دیکھنا چاہتی تھی۔ تو پیارے بھائی بہن، پلٹن کا سردار حیران ہو گیا۔ انہیں یہ سوچا کہ ایک عام آدمی کو انہیں گرفتار کرا ہے، لیکن یہ پلٹن کو پتہ نہیں چلا کہ جس آدمی کو انہیں گرفتار کرا ہے وہ آدمی بہت اچھی طرح سے یونانی بات کرنا جانتا ہے۔ یہ پلٹن کا سردار اس لیے یہ سمجھ سکا کیونکہ یہ پلٹن پردیسی تھا۔ یہ پلٹن کا سردار شاید یہ سمجھا کہ پولس جو ہیں وہ آدمی ہیں جو لوگوں کو گمراہ کر کے اپنے طرف کر لیتے ہیں۔ انسان کی یہ بہت بڑی کمزوری ہے کہ تحقیقات کرنے سے پہلے انہیں دوسروں کے بارے میں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ انہیں بدمعاش آدمی ہے۔ یہ پلٹن کا سردار پولس کے بارے میں یہ سمجھا، تو پولس جو ہیں پلٹن کے سردار سے یونانی میں بات کرتے ہیں، مگر انہوں پلٹن کے سردار کو یہ بتاتے ہیں کہ انہوں یہودی ہیں۔ تو جب پلٹن کے سردار کو پتہ چلتا ہے کہ پولس کون ہیں تو ان کو بات کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ پیارے بھائی بہن، چاہتا تو پلٹن کا سردار یا پولس کو روک دے سکتا تھا، ہے نا؟ ان کو بات کرنے کی اجازت نہیں بھی دے سکتا تھا، مگر میں یہ بات سے یقین کرتا ہوں کہ خدا پلٹن کے سردار کے دل میں کام کرا، ایسا کام کرا کہ پلٹن کا سردار پولس کو بات کرنے کی اجازت دیا۔ میرے بھائی، خدا سب کچھ کر سکتا ہے، انہیں لوگوں کے دلوں کو پلٹانے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو یہاں کلام بتاتا ہے کہ جب پلٹن کا سردار پولس کو بات کرنے کی اجازت دیا اور پولس سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو اپنے ہاتھ سے اشارہ کرے تو لوگ چپ چاپ ہو گئے۔ میرے بھائی، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں خدا کام کر رہا ہے؟ جو لوگ چلا رہے تھے وہ خاموش ہو گئے۔ کیا آپ سمجھتے کہ پولس کے ہاتھ ہلانے سے لوگ خاموش ہو گئے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں۔ ہمارے ہاتھ ہلانے سے یا ہمارے بولنے سے انسان چپ نہیں ہو سکتا۔ خدا لوگوں کے دلوں میں کام کرنا ضروری ہے۔ خدا کا یہاں ایسا کام تھا کہ لوگ پولس کے باتیں سن کے چپ نہیں ہوئے، بلکہ خدا کے جو کام کرنے کی طاقت ان کے دل میں تھی وہ کام کری اور خدا ان کو چپ کرا دیا۔ اور ایک چیز یہاں یہ غور کرنے کی ہے
کہ پولس جب پلٹن کے سردار سے بات کر رہے تھے تو یونانی زبان میں بات کرے، مگر جب اسرائیلیوں سے بات کرنے کے لیے آگے بڑھے تو عبرانی زبان میں بات کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پولس کیوں اسرائیلیوں سے عبرانی زبان میں بات کرے؟ کیونکہ پولس جانتے تھے کہ اسرائیلیاں عبرانی زبان میں بات کرنا اور سننا پسند کرتے ہیں۔ عبرانی زبان ان کی مادری زبان تھی۔ تو یہاں ختم ہوا باب 21۔ اب ہم باب 22 اٹھائیں گے۔ ہم پڑھیں گے باب 21 کی آیت 40 اور اس کے بعد باب 22 کی پہلی آیت پڑھیں گے، کیونکہ یہ دو آیتیں ایک دوسروں سے ملتی جھلتی ہیں، یعنی کہ جڑی ہوئی ہیں۔ لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو۔ جب اس نے اسے اجازت دی تو پولس نے سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو ہاتھ سے اشارہ کیا۔ جب وہ چپ چاپ ہو گئے تو عبرانی زبان میں یوں کہنے لگا کہ اے بھائیو اور بزرگوں، میرا عذر سنو جو اب تم سے بیان کرتا ہوں۔ تو یہاں پولس اے بھائیو بول کے بلاتے ہیں۔ یہ پکی بات ہے کہ یہ لوگ پولس کے اسرائیلی بھائی تھے، مگر یہ بھائیاں ان کو قتل کرنے پہ تلے ہوئے تھے۔ اور ایک چیز یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ پولس بزرگوں بول کے بھی بلاتے ہیں۔ یہ شک کی بات نہیں ہے کہ وہاں بڑے بزرگ لوگ بھی کھڑے تھے۔ پیارے بھائی اور بہن، یہاں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے خلاف کوئی آتا ہے اور وہ ہم سے بڑا ہے تو ہم اس کی عزت کرنا چاہیے۔ تو یہاں پولس اے بھائیوں اور بزرگوں بول کے بلاتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے آیت 2 اور 3۔ جب انہوں نے سنا کہ ہم سے عبرانی زبان میں بولتا ہے تو اور بھی چپ چاپ ہو گئے۔ پس اس نے کہا، میں یہودی ہوں اور کلیکیا کے شہر ترسوس میں پیدا ہوا، مگر میری تربیت اس شہر میں گملیل کے قدموں میں ہوئی، اور میں نے باپ دادا کی شریعت کی خاص پابندی کی تعلیم پائی، اور خدا کی راہ میں ایسا سرگرم تھا جیسا تم سب آج کے دن ہو۔ تو پیارے بھائی اور بہن، پولس اپنے یہودی لیڈروں کے ذریعے سے ستائے جا رہے تھے، یہودی بزرگ لوگوں کے ذریعے سے ستائے جا رہے تھے، لیکن یہاں پولس ان لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انہوں ان لوگوں میں سے ایک ہیں، یعنی کہ ان کے ساتھی ہیں۔ انہوں ایک فرسی تھے، اور کیونکہ پولس ایک یہودی ہونے کے ناطے، ایک فرسی ہونے کے ناطے ان لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں اپنے دل میں کیسا محسوس کرتے ہیں۔ انہوں جو ہیں اپنے پیچھے زندگی کو ان لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، تاکہ انہوں ان لوگوں کو مسیح کے لیے جیتے ویسا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ پولس کی پچھلی زندگی ایک زبردست زندگی تھی۔ انہوں ترسوس کے رہنے والے تھے۔ کہاں کے؟ ترسوس کے۔ اور ترسوس ایک ایسی جگہ تھی جہاں یونانی سکھائی جاتی تھی۔ ترسوس ایک طرف سے یونانی زبان سیکھنے کا ایک بہت بڑا اڈا تھا۔ پولس کے دنوں میں ترسوس میں یونانی یونیورسٹی ایک مانی ہوئی یونیورسٹی تھی۔ ترسوس ایک طرف سے یونانی زبان سیکھنے کا ایک شہر تھا، اور پڑھائی لکھائی کا بھی ایک زبردست شہر تھا، یعنی کہ وہاں پڑھائی لکھائی بہت زبردست ہوتی تھی۔ تو یہ شک کی بات نہیں کہ پولس کی پڑھائی لکھائی ترسوس میں ہوئی اور انہوں یونانی زبان جانتے تھے۔ یہ شک کی بات نہیں کہ یونانی طور طریقہ ان کے زندگی میں تھا، مگر ساتھ ساتھ ان کی پڑھائی لکھائی مذہبی طور سے یروشلم میں گملیل کے ہاتھ کے نیچے ہوئی۔ کس کے ہاتھ کے نیچے؟ گملیل۔ تو پولس ایک معمولی انسان نہیں تھے، بلکہ ایک پڑھے لکھے اور مذہبی باتوں سے پوری طرح سے واقف تھے۔ تو یہاں لوگ ان کے باتوں کو سن رہے ہیں۔ آیت 4 میں لکھا ہوا ہے، جانو لوگوں سے بولتے ہیں، چنانچہ میں نے مردوں اور عورتوں کو باندھ کر اور قید خانے میں ڈال کر مسیحی تاریخ والوں کو یہاں تک ستایا کہ مروا بھی ڈالا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو پولس مسیحی تاریخ والوں پہ زیادتی کرے۔ مسیحی تاریخ والوں بولے تو جو مسیح کے راہ میں چلتے ہیں، یا انہوں لوگوں کے سامنے کلیسیا کا نام یا مسیحت کا نام نہیں لیتے ہیں۔ انہوں وہ لفظ کا استعمال کرے جو لفظ یہودیاں سمجھتے تھے۔
میں سمجھتا ہوں کہ مسیحی تاریخ والوں بول کے بلانا ایک اچھی بات ہے اور ایک اچھا لفظ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ راہ کیا ہے؟ یہ راہ یسوع مسیح ہے۔ پولس ان لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں بھی تم لوگوں کے ویسا ایک راہ کے لوگوں کو ستاتا تھا اور قید خانے میں ڈالتا تھا۔ میں پہلے وہ کام کرتا تھا جو تم لوگ آج کر رہے ہیں۔ پولس جو ہیں یہ سارے باتیں ان لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ آیت 5 سے 7 میں پولس بولتے ہیں، چنانچہ سردار کاہن اور سارے بزرگ میرے گواہ ہیں کہ ان سے میں بھائیوں کے نام خط لے کر دمشق کو روانہ ہوا تاکہ جتنے وہاں ہوں انہیں بھی باندھ کر یروشلم میں سزا دلانے کو لاؤں۔ جب میں سفر کرتا کرتا دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ دوپہر کے قریب یکایک ایک بڑا نور آسمان سے میرے گردا گرد آ چمکا اور میں زمین پر گر پڑا اور یہ آواز سنی کہ اے شول تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں پولس اپنا تجربہ ان لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں۔ کون سا تجربہ؟ جو انہوں دمشق کے سڑک پہ پائے۔ آیت 8 میں انہوں بولتے ہیں، میں نے جواب دیا کہ اے خداوند تو کون ہے؟ اس نے مجھ سے کہا، میں یسوع ناصری ہوں جسے تو ستاتا ہے۔ تو یہاں یسوع مسیح اپنے آپ کو پولس پہ ظاہر کرے۔ تو یہاں پولس مسیح کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آیت 9 میں انہوں بولتے ہیں، اور میرے ساتھیوں نے نور تو دیکھا لیکن جو مجھ سے بولتا تھا اس کی آواز نہ سنی۔ یا میں تھوڑی دیر کے لیے رکوں گا اور ہم اس بارے میں ذرا غور کریں گے۔ اعمال کی کتاب باب 9 اور آیت 7 میں ہم پڑھے تھے، جہاں لکھا ہوا ہے، جو آدمی اس کے ہمراہ تھے وہ خاموش کھڑے رہ گئے کیونکہ آواز تو سنتے تھے مگر کسی کو دیکھتے نہ تھے۔ تو یہاں پولس بولتے ہیں، یعنی کہ اعمال کی کتاب باب 22 اور آیت میں انہوں بولتے ہیں، میرے ساتھیوں نے نور تو دیکھا لیکن جو مجھ سے بولتا تھا اس کی آواز نہ سنی۔ لیکن اگر ہم اعمال کی کتاب باب 9 اور اس کی آیت 7 دیکھیں گے تو پولس بولتے ہیں، آواز تو سنتے تھے مگر کسی کو دیکھتے نہ تھے۔ یہ ایسا لگتا ہے کہ پولس ایک جگہ ایک بول رہے ہیں اور ایک جگہ کچھ اور بول رہے ہیں۔ لوگ یہ بات کو پکڑ کے کافی اچھالتے ہیں، لیکن ایسا دیکھا گیا تو یہاں دونوں باتیں ایک ہی ہیں، یعنی کہ ایک ہی مطلب رکھتے ہیں۔ یہ دو باتیں ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں۔ لوگ ایک آواز کو سنے لیکن جو بولتا تھا وہ بات کو سمجھ نہیں سکے، نہ تو جانتے تھے کہ کون بول رہا ہے۔ یہ لوگ صرف آواز سنے۔ آیت 10 سے 15 میں لکھا ہوا ہے، میں نے کہا، اے خداون میں کیا کروں؟ خداون نے مجھ سے کہا، اٹھ کر دمشق میں جا، جو کچھ تیرے کرنے کے لیے مقرر ہوا ہے وہاں تجھ سے سب کہا جائے گا۔ جب مجھے اس نور کے جلال کے سبب کچھ نہ دکھائی دیا تو میرے ساتھی میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے دمشق میں لے گئے، اور حننیہ نام ایک شخص جو شریعت کے موافق دیندار اور وہاں کے سب رہنے والے یہودیوں کے نزدیک نیک نام تھا، میرے پاس آیا اور کھڑے ہو کر مجھ سے کہا، بھائی شول پھر بنا ہو۔ اسی گھڑی بنا ہو کر میں نے اس کو دیکھا۔ اس نے کہا، ہمارے باپ دادا کے خدا نے تجھ کو اس لیے مقرر کیا کہ تو اس کی مرضی کو جانے اور اس راز باز کو دیکھے اور اس کے منہ کی آواز سنے، کیونکہ تو اس کی طرف سے سب آدمیوں کے سامنے ان باتوں کا گواہ ہوگا جو تو نے دیکھی اور سنی ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، پولس کا جو ہے مسیح کے ساتھ ایک پرائیویٹ انٹرویو تھا۔ میں یقین کرتا ہوں کہ جب پولس عربستان میں تھے تو وہاں مسیح پولس سے بات کرے اور ان کو تعلیم دیے ہوں گے۔ آیت 16 سے 20 میں لکھا ہوا ہے، اب کیوں دیر کرتا ہے؟ اٹھ، بپتسمہ لے اور اس کا نام لے کر اپنے گناہوں کو دھو ڈال۔ جب میں پھر
यरूशलेम में आकर हैकल में दुआ मांग रहा था, तो ऐसा हुआ कि मैं बेखुद हो गया और उसको देखा कि मुझसे कहता है, जल्दी कर और फौरन यरूशलेम से निकल जा, क्योंकि मेरे हक में तेरी गवाही कबूल ना करेंगे। मैंने कहा, ए खुदावन, वो खुद जानते हैं कि जो कैद कराता और जा बजा इबादत खानों में पिटवाता था, और जब तेरे शहीद स्टेफनस का खून बहाया जाता था, तो मैं भी वहाँ खड़ा था और उसके कत्ल पर राजी था और उसके कातिलों के कपड़ों की हिफाजत करता था। प्यारे भाई और बहन, पौलुस ये कभी भी नहीं भूले कि जब स्टेफानस को पत्थर मारे थे तो उन्होंने वहाँ मौजूद थे और एक गवाह थे। यहाँ लोगों को उन्होंने ये बताना चाह रही कि उनकी पिछली जिंदगी हद से ज्यादा शरारत से भरी हुई थी। आयत 21 और 22 में पौलुस बोलते हैं, उसने मुझसे कहा, जा, मैं तुझे गैर कौमों के पास दूर दूर भेजाऊंगा। वो इस बात तक तो उसकी सुनते रहे, फिर बुलंद आवाज से चिल्लाए कि ऐसे शख्स को जमीन पर से फना कर दे, उसका जिंदा रहना मुनासिब नहीं। तो मेरे दोस्त, पौलुस गैर कौमों का नाम इसलिए लिए क्योंकि उन्होंने गैर कौमों के दरमियान जाके यीशु मसीह की मनादी करे, और यहूदियाँ ये बात को जानते थे। जिस वक्त उन्होंने गैर कौमों का नाम उनके मुंह पे लिए तो लोग चिल्लाने लगे, क्योंकि यहूदियों को गैर कौमों से नफरत थी। उन लोग गैर कौमी लोगों को पसंद नहीं करते थे, बल्कि उन लोगों को दूर रखते थे। पौलुस रसूल जब गैर कौम का नाम लिए, उन लोगों को अच्छा नहीं लगा। उन लोगों का यह ख्याल था कि पौलुस अब जीने के काबिल नहीं है, उनका मर जाना उनके लिए अच्छा है, लेकिन खुदा उनको यहाँ बचा लिया। आयत 23 और 24 में लिखा हुआ है, जब वो चिल्लाते और अपने कपड़े फेंकते और खाक उड़ाते थे, तो पलटन के सरदार ने हुक्म देकर कहा कि उसे किले में ले जाओ और कोड़े मारकर उसका इजहार लो, ताकि मुझे मालूम हो कि वो किस सबब से उसकी मुखालफत में यूं चिल्लाते हैं। प्यारे भाई और बहन, जब पौलुस यहूदियों से इब्रानियों में बात करे थे, तो पलटन का सरदार जो पौलुस के पास खड़ा था, मगर उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि पौलुस क्या बोल रहे। हालांकि पलटन का सरदार वहाँ खड़ा था, मगर क्योंकि पौलुस इब्रानी ज़बान में बोले थे, तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ये पलटन का सरदार इब्रानी ज़बान नहीं जानता था, इसलिए उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोला जा रहा है और पौलुस यहूदियों को क्या समझाना और क्या चाहते हैं उनसे। उन्हें सिर्फ ये काम करा कि जब यहूदियों को चिल्लाते हुए देखा, तो पौलुस को किले में ले जाना चाहता था। उन्हें ये सोचा कि क्योंकि पौलुस एक कैदी हैं, तो उन्हें उनको कोड़े मार के सच्चाई को उंगलवा सकता है। आयत 25 में लिखा हुआ है, जब उन्होंने उसे तस्मों से बांध दिया, तो पौलुस ने उस सूबेदार से जो पास खड़ा था कहा, क्या तुम्हें रवा है कि एक रोमी आदमी के कोड़े मारो, और वो भी कसूर साबित किए बगैर? तो प्यारे भाई बहन, पौलुस को शुरू से गलत समझा जा रहा है। यहूदियाँ उनके बारे में ये समझे कि उन्होंने त्रुफिमुस इफिसी को हैकल में लाए, जबकि पौलुस ऐसा काम करेच नहीं थे। और पलटन का सरदार पौलुस के बारे में ये समझा कि उन्होंने एक मिस्री हैं, जो कि बिल्कुल गलत था। तो प्यारे भाई बहन, ख़त्म ख़त्म पे पौलुस को गलत समझा जा रहा था। यहाँ अगर हम गौर करेंगे तो पौलुस इब्रानी थे, जो यूनानी ज़बान में साफ लहजे से बात कर सकते थे, और इसके अलावा उन्होंने एक रोमी आदमी भी थे, और रोमी आदमी के हैसियत से उन्होंने पलटन के सरदार से अपील करते हैं ताकि कोड़े खाने से बचे। वैसा यानी कि पौलुस को मालूम था कि ये पलटन का सरदार ज़्यादती कर रहा है, क्योंकि उन्होंने रोमी होने की वजह से बगैर अदालत करे के उनको सज़ा नहीं दी जा सकती, ना तो उनको मार सकती। पौलुस ये बात जानते थे। आयत 26 से 28 में लिखा हुआ है, सूबेदार ये सुनकर पलटन के सरदार के पास गया
اور اسے خبر دے کر کہا، تو کیا کرتا ہے؟ یہ تو رومی آدمی ہے۔ پلٹن کے سردار نے اس کے پاس آ کر کہا، مجھے بتا، تو کیا تو رومی ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ پلٹن کے سردار نے جواب دیا کہ میں نے بڑی رقم دے کر رومی ہونے کا رتبہ حاصل کیا۔ پولس نے کہا، میں تو پیدائشی ہوں۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ پلٹن کا سردار جو ہے پہلے ایک غلام تھا۔ انہیں پیسہ جمع کرا یا پھر کسی دوسرے طریقے سے پیسے بنایا اور پیسے دے کے اپنے آپ کو آزاد کرا۔ رومی فوج میں یہ آدمی کیسا گھسا وہ تو معلوم نہیں ہے، مگر رومی فوج میں گھسا اور پلٹن کا سردار بھی بن گیا۔ تو یہ سردار یہ بات سے حیران ہو گیا کہ اس کے ہاتھ میں ایک قیدی ہے جو رومی آدمی ہے۔ بڑی پریشانی ہوئی اس کو۔ جو پیدائشی رومی ہے اس کو جو ہے سزا نہیں دی جا سکتی جب تک کہ اس کی عدالت نہیں ہوئی، اور یہ پلٹن کا سردار بھی یہ جانتا تھا۔ اور جب پولس کے منہ سے یہ بات سنا اور یہ بات اس کو معلوم ہوئی کہ پولس رومی ہے تو گھبرا گیا۔ اب ہم آیت 29 اور 30 پڑھیں گے جو کہ یہ باب کی آخری آیتیں ہیں۔ لکھا ہوا ہے، پس جو اس کا اظہار لینے کو تھے فوراً اس سے الگ ہو گئے، اور پلٹن کا سردار بھی یہ معلوم کر کے ڈر گیا کہ اس کو میں نے باندھا ہے، وہ رومی ہے۔ صبح کو یہ حقیقت معلوم کرنے کے ارادے سے کہ یہودی اس پر کیا الزام لگاتے ہیں، اس نے اس کو کھول دیا اور سردار کاہن اور سارے صدر عدالت والوں کو جمع ہونے کا حکم دیا، اور پولس کو نیچے لے جا کر ان کے سامنے کھڑا کر دیا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، پلٹن کا سردار یہ بات محسوس کرا کہ پولس ایک زبردست آدمی ہیں۔ انہوں پڑھے لکھے ہیں اور یونانی زبان میں بھی بولتے ہیں اور عبرانی زبان میں بھی بولتے ہیں۔ انہیں یہ بھی محسوس کرا کہ پولس ایک بدمعاش قسم کے آدمی نہیں ہیں بلکہ ایک نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ انہیں یہ بھی محسوس کرا کہ پولس ایک یہودی ہیں اور ایک رومی آدمی بھی ہیں۔ تو انہیں پولس کے بارے میں یہ طے کرا کہ انہیں پولس کو عام قیدیوں کے ویسا سلوک نہیں کرے گا بلکہ ان کو موقع دیں گا اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ سارے باتوں کے بیچ میں میں آپ کو یہ بولنا چاہوں گا کہ خدا جو ہے قدم قدم پہ پولس کے ساتھ تھا، اور اس لیے پولس کے ساتھ تھا کیونکہ انہوں اس سے یسوع مسیح کے ذریعے سے ذاتی طور سے رشتہ قائم کرے۔ کیا کرے پولس رسول؟ یسوع مسیح کے ذریعے سے خدا کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کرے، اور کیونکہ ذاتی طور سے رشتہ قائم کرے تو خدا پولس کے ساتھ تھا۔ میرے بھائی، یسوع مسیح متی کی انجیل باب 28 اور اس کی آیت 20 کے آخری حصے میں بولتے ہیں، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے ذریعے سے خدا کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کرنا چاہیں گے کیا؟ پولس مذہبی باتوں میں ماہر تھے، اور انہوں جتنا مذہب میں آگے بڑھ رہے تھے کوئی اتنا نہیں بڑھ رہا تھا، مگر مذہب میں اتنا آگے بڑھنے کے باوجود ان کا رشتہ خدا کے ساتھ ذاتی طور سے نہیں تھا۔ مگر جس دن انہوں یسوع مسیح پہ ایمان لائے اس دن ان کے سارے گناہ معاف ہوئے اور انہوں خدا کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کرے۔ میرے بھائی، آپ مذہب کے ذریعے سے خدا کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم نہیں کر سکتے۔ خدا یسوع مسیح کا راستہ نکالا جس کے ذریعے سے گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اس کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کر سکتے ہیں۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔